بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی بابت ارشاد فرمایا جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان لوگوں کی بابت بھی ارشاد فرمایا جنہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا اللہ جل وعلا نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جسے اس کی کتاب، اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا آؤ میری کتاب کو پڑھو۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ کتاب وہ ہے جسے آج ملائکہ لکھ رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور جان لو کہ تمہارے اوپر محافظ مقرر ہیں جو تمہاری ہر بات کو تحریر کر رہے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ جانتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالتا مگر نگہبان فرشتہ تیار ہے، اس کی بات کو تحریر کر لیتا ہے۔ آج سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کل انسان یہ کہے گا جب اس سے یہ کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ دوسری جگہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جب وہ کتاب پڑھے گا، کتاب دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے جس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر شے اس میں درج ہے۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، لوگو آج عمل ہے حساب نہیں، جو چاہے کرو، مگر یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے بخوبی دیکھ رہا ہے جل وعلا۔ رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جسے جس کی کتاب، جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا آؤ میری کتاب پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا، میرا ایمان تھا، یوم آخرت پر میرا ایمان تھا، مجھے میرا حساب ملے گا، میرا رب مجھے میری کتاب سیدھے ہاتھ میں عطا کرے گا، میرا اس دن پر یقین تھا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو عیش و عشرت میں ہوگا، راضی ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوگا، قطوفها دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، کھلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو، یہ ان عملوں کا نتیجہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، مگر جس کو اس کا نامہ اعمال، اس کی کتاب
بائیں ہاتھ میں تھمائی جائے گی۔ وہ کہے گا کاش میری کتاب مجھے نہ دی جاتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، میں تو حساب کو جانتا ہی نہیں، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، ما اغن عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کسی کام نہیں آ رہا، حالک عنی سلطانیہ، دنیا میں میرے پاس اقتدار تھا، میرے پاس منصب تھا، سب کچھ تھا، لیکن آج کچھ بھی کام نہیں آ رہا۔ حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو جکڑ لو اسے، ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، یہ وہ نقشہ ہے جو رب ذوالجلال نے میدان محشر کا ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جنہیں رب ذوالجلال جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ جنت اللہ جل وعلا کی رحمت ہے، رب ذوالجلال جس سے رحمت کا معاملہ فرمائے گا اسے اپنی جنت عطا کرے گا، اور جس سے رب ناراض ہوگا، جس پر رب کا غضب ہوگا، اسے رب ذوالجلال جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اس جہنم میں نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لا تبقی ولا تذر، تمہیں کیا خبر ہے کہ یہ دوزخ کیا چیز ہے، نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ہر نماز کی آخری تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے، فتنہ مسیح دجال سے اللہ کی پناہ مانگتے، زندگی اور موت کے فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ کون؟ امام الانبیاء سید ولد آدم علیہ السلام۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اس روز جنت کو قریب کر دیا جائے گا جو اہل تقوی سے بالکل دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ اواب حفیظ، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتا رہا، اس کے دل میں رب کا تقوی رہا، وہ اللہ جل وعلا کی خشیت کو اپنے دل میں لے کر جیا، جس کے دل میں ہر وقت یہ بات اجاگر رہی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس کا یہ ارشاد ہے اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بے شک میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ آگے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور جو ایک رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، وَادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ، اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ، آج یہ داخلے کا دن ہے، تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، وہ جنتی جو چاہیں گے جنت میں انہیں عطا کیا جائے گا، اور مزید بھی انہیں عطا کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال کے جناب پھر وہ کیا ہوگا؟ اللہ جل وعلا کے چہرہ اقدس کا دیدار ہوگا، اللہ جل وعلا کی رضا ہوگی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ جل وعلا کی رضا ہوگی جو ہر شے سے بڑھ کر اہل جنت کے لیے نعمت ہوگی۔
اسی طرح اللہ جل وعلا اہل جنت کو سلام پیش کرے گا، تقدس و تعالی سلام قولا من رب الرحیم، اہل جنت تم پر سلامتی ہو اس رب کی طرف سے جو جل وعلا متصف ہے صفت رحمت سے، تقدس و تعالی۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ وہ جنت ہے جس کا تعارف اللہ نے کروایا ہے، یہ وہ جنت ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے۔ رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت ان کے قریب ہوگی جو اہل تقوی ہوں گے۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اس جنت کا وعدہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ جل وعلا کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وجاء بقلب منیب، جن کا دل منیب ہے، جو رجوع کرنے والا دل ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کا داخلہ ہے۔ جنت کا داخلہ ان لوگوں کے لیے ہے فَأَمَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، ایسے لوگوں کے لیے رب ذوالجلال کی جنت کا داخلہ ہے۔ مگر مجھے دیکھ کر یہ افسوس ہوا کہ وطن عزیز پاکستان میں کلمہ گو مسلمانوں نے ایک ایسی خیالی جنت تیار کی ہوئی ہے، کہتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی یہ بدعقیدگی ہے، یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے، کہتے ہیں کہ جو اس دروازے سے گزر گیا وہ جنتی قرار پا جائے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں اسی طرح جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ابھی تک تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلو پر آئیں۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ جل وعلا نے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، انہیں تکلیفیں پہنچی، ان پر مصیبتیں آئیں، انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، حتیٰ کہ رسول پکار اٹھے، ان کے ساتھی پکار اٹھے جو ان کے ساتھ تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اعلیٰ جان لو، خبردار ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کے بندو، اس آسمان نے، اس زمین نے بڑی بڑی قربانیاں دیکھی ہیں دین اسلام کے لیے، رب ذوالجلال کے قرب کے لیے، اس کی جنت میں داخلے کے لیے۔ اللہ کی انبیاء کو شہید کر دیا گیا، آروں سے چیر دیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو زخمی کیا گیا، آپ کے دندان شہید ہو گئے، آپ کی بچیوں کو طلاق ہو گئی، صحابہ کرام کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل مردود نے 2 اونٹوں سے باندھ کر چیر ڈالا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، انہیں شہید کر ڈالا۔ اس لیے رب ذوالجلال کے قرب کے لیے وہ شہید ہو گئی، دین اسلام کی سربلندی کے لیے وہ شہید ہو گئی، اللہ جل وعلا کی جنت کے لیے وہ شہید ہو گئی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو مار ڈالا،
شہید کر دیا اسے۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ میں تیرا پڑوس چاہتی ہوں، جنت میں میرے لیے گھر تیار کر اور مجھے اس ظالم فرعون سے اور اس کے ظلم سے مجھے نجات دے۔ اس عورت نے اپنی جان کی قربانی دی، دین کی حفاظت کی خاطر، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کے پڑوس کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے۔ اور یہاں پاک پتن میں جنت کا دروازہ ان لوگوں نے تعمیر کر دیا ہے۔ جو اس میں داخل ہو گیا وہ جنتی ہے، جو نہ ہو سکا وہ معاذ اللہ جہنمی ہے۔ اے اللہ کے بندو، سوچو اس طرح دین اسلام کا تمسخ اڑایا جا رہا ہے، اسلامی تعلیمات کی اہانت ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے، احکامات سے ہٹا کر، حدود سے ہٹا کر اس طرح کی جہالت میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس جہالت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس دروازے کو جو کہ جنت کا نہیں، در حقیقت جہنم کا ایک دروازہ عکسی تعمیر کیا گیا ہے، اسے توڑیں، مسمار کریں، کیونکہ اس کے ذریعے اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کی، اسلامی حدود کی اہانت، انسلٹ ہو رہی ہے۔ برادران اسلام، اب آپ لوگ خود ملاحظہ کریں کہ کس طرح یہ لوگ جہالت کے شکار، گمراہی میں مبتلا، جوک در جوک اس دروازے سے نکل رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں۔ اور ایک بڑی مشہور شخصیت عمران خان صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں جنت میں داخلے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شرک نے اس قوم کی مت مار دی ہے۔ عمران خان ایسے ہی لوگوں کی بابت اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی گزرے ہیں۔ اسی لیے تو یہ قوم، ان کے ہاں مندر تعمیر کرو، گردوارے تعمیر کرو، درگاہیں تعمیر کرو، کوئی اہمیت نہیں ہے، سارے جتھے لگے نے ٹھیک لگے نے، کیونکہ جب شرک انسان کے اقوال میں، اعمال میں، اعتقاد میں داخل ہوتا ہے تو وہ بالکل اندھا ہو جاتا، پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ کیوں کہ رب ذوالجلال اس سے توحید سلب کر لیتا ہے، جب تک کہ وہ شرک کو نہیں چھوڑتا، اللہ کی بارگاہ میں سچی خالص توبہ نہیں کرتا۔